فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 295۔ عنوان ہے تقسیم غنائم۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے پلٹ کر 5 ذی القعدہ کو وادی جورانہ میں قیام فرما ہوئے تو بنی حوزان کا ایک وقت اسلام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور التجا کی کہ ہمارے اسیروں کو رہا کر دیا جائے۔ بنی سعد کے ایک رئیس زہیر ابن سرد نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں آپ کی پھپھیاں اور خالائیں ہیں جنہوں نے آپ کو گودیوں میں کھلایا ہے۔ اگر کسی سردار عرب نے ہمارے قبیلے کی کسی خاتون کا دودھ پیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کا لحاظ کرتا اور حسن سلوک سے پیش آتا۔ آپ بھی ہم سے حسن سلوک کریں، اور آپ سے بڑھ کر حسن سلوک کی کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان جمع ہوں تو تم ان سے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں کہنا۔ میں اس موقع پر اپنے اور اولاد عبد المطلب کے حصے میں آنے والے اسیروں کی رہائی کا اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ جب مسلمان نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، رسول خدا نے ہمارے قبیلے کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، تم ہمارے اسیروں کو چھوڑ دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنا اور بنی عبد المطلب کا حصہ تمہیں بخشتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار نے کہا، ہمارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے، ہم ان قیدیوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ البتہ اقرا ابن حابس، عباس ابن مرداس اور عینیہ ابن حسن نے اس میں کچھ پس و پیش کیا۔ جب اسیر رہا ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان وفد سے مالک ابن عوف نصری کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کہا کہ وہ بنی ثقیف کے ہمراہ طائف میں مقیم ہے۔ فرمایا کہ مالک کو پیغام بھیجو کہ اگر وہ یہاں آئے گا تو اس کے اہل و عیال واپس کر دیے جائیں گے۔ جب مالک کو یہ پیغام ملا تو وہ چپکے سے راتوں رات نکل کھڑا ہوا اور جورانہ میں پہنچ کر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریاب ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اس کے سپرد کیے اور 100 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ جب اسیران حوزان کو واپس کر دیا گیا تو مسلمانوں نے مال غنیمت کی تقسیم پر اصرار کیا اور کہا یا رسول اللہ، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو یہیں پر بانٹ دیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور تقسیم شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصہ خمس میں سے تازہ مسلمانوں کو ان کی دلجوئی اور تالیف قلب کے لیے 100 اونٹ دیے۔ ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹوں معاویہ اور یزید کو بھی 100 اونٹ دیے۔ ان کے علاوہ اقرا ابن حابس، عینیہ ابن حسن اور کچھ اور لوگوں کو بھی 100 اونٹ ملے، اور کچھ لوگوں کو 50 اور عام طور پر ہر شخص کو 4 اونٹ اور 40 بکریاں دی گئیں۔ انصار کو بھی یہی کچھ ملا، جس پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قوم اور قبیلے والوں سے ترجیحی سلوک کیا ہے، حالانکہ ہم نے اس وقت دست تعاون بڑھایا جب ان کا کوئی معاون اور مددگار نہ تھا، اور وہ قریشی تھے جو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک انصار کا یہ شکوہ پہنچا تو انہیں جمع کر کے سمجھایا کہ ان لوگوں سے یہ برتاؤ محض اس لیے کیا گیا تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور بددل ہو کر اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ اے گروہ انصار، تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے ہمراہ اونٹ و بکریاں ہوں اور تمہارے ہمراہ اللہ کا رسول ہو۔ یہ سننا تھا کہ انصار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہیں، ان کے حصے میں مال دنیا ہو اور ہمارے حصے میں آپ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے اس رویے سے خوش ہو کر ان کے اور ان کے اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ عباس ابن مرداس اسلمہ بھی عام حصے سے زیادہ خواہش مند تھا اور اس نے چند شکوہ آمیز اشعار کہہ کر اس تقسیم پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان میں سے 2 شعر یہ ہیں: حسن اور حابس کسی بزم میں میرے باپ مرواس سے فائق نہ تھے، اور نہ میں ان دونوں یعنی اینیا اور اقرا سے پست ہوں۔ آج جسے آپ گرائیں گے وہ بلند نہ ہو سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی زبان قطع کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اسے کچھ اور دے کر اس کی زبان درازی ختم کی جائے، مگر وہ یہ سمجھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان قطع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ سزا سن کر کانپ اٹھا، اور جب حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہا تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ ہو لیا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں مال غنیمت کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ نے کہا، ان اونٹوں میں سے اور اونٹ لے کر 100 کی تعداد پوری کر لو اور مونقہ القلوب میں شامل ہو جاؤ، یا انہی 4 اونٹوں پر قناعت کر کے مہاجرین میں شامل رہو۔ کہا کہ میرے پاس وہی 4 اونٹ رہنے دیجیے جو میرے حصے کے ہیں۔ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ اونٹ لے کر مونقہ القلوب میں شمار ہونے لگوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے سامنے دونوں صورتیں اور ہر صورت میں مرتب ہونے والا نتیجہ واضح کر کے اسے دے دیا کہ چاہے وہ شرف ہجرت کو قبول رکھے، چاہے شرف ہجرت کو برقرار رکھے، اور چاہے اس شرف سے دستبردار ہو کر اونٹوں کی گنتی کو بڑھا لے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کچھ کہے سنے بغیر فوراً اونٹ اس کے حوالے کر دیتے تو اسے مال کی طبعی محبت میں نہ سوچتا کہ یہ طمع اور حرص اسے کس پستی میں لے جا رہی ہے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے یہ سوچنے کا موقع دیا کہ وہ کون سی راہ عمل اختیار کرے، وہ کہ جس میں بلندی نفس برقرار رہتی ہے، یا وہ جس میں عزت نفس پامال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی احساس دلانے کا یہ اثر تھا کہ اس نے بلندی سے پستی میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا اور چند اونٹوں کی خاطر مونقہ القلوب میں شمار ہونا گوارا نہ کیا۔ اس تقسیم سے فارغ ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہوئے اور مناسک عمرہ بجا لائے۔ عتاب ابن اسید کو عامل مکہ مقرر کیا اور معاذ ابن جبل کو قرآن اور احکام شریعہ کی تعلیم پر مامور فرمایا، اور مکہ سے روانہ ہو کر اوائل ذی الحجہ میں مدینہ پہنچ گئے۔ صفحہ نمبر ہے 298 اور عنوان ہے یمن میں نشر اسلام۔ 8 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو اصحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے یمن روانہ کیا، جہاں ان لوگوں نے 6 مہینے قیام کیا اور اس عرصے میں وہاں کے باشندوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، مگر ان کی تبلیغی کوششیں بارآور نہ ہوئیں۔ نہ کسی نے ان کی باتوں پر کان دھرا اور نہ کسی نے کوئی اثر لیا۔ برا ابن عازب جو اس جماعت میں شریک تھے وہ کہتے ہیں، رسول خدا نے خالد بن ولید کو اہل یمن کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ ان کے ساتھ جانے والوں میں بھی شامل تھا۔ وہ 6 مہینے وہاں ٹھہرے مگر کسی نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تبلیغی مشن کی ناکامی کا علم ہوا تو آپ نے علی ابن ابی طالب کو اس فریضے کی انجام دہی کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ خالد اور ان کے ہمراہیوں کو واپس بھیج دو
اور اگر کوئی اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ جائے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں میں نے واپس آنے کے بجائے حضرت کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ جب اہل یمن کو یہ اطلاع ہوئی کہ خالد اور ان کے ہمراہی واپس جا رہے ہیں اور حضرت علی ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے آئے ہیں تو وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ حضرت علی نماز صبح سے فارغ ہو کر ان کے ہاں گئے اور رسول خدا کا خط جو اہل یمن کے نام تھا پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اسلام کے محاسن پر ایک خطبہ دیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ خالد کی 6 ماہ کی تبلیغ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے، اسلام کی خوبیوں کے متعارف ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مورخ طبری نے تحریر کیا، تمام قبیلہ ہمدان ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پر موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی اطلاع دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور 3 مرتبہ فرمایا، ہمدان پر میرا سلام ہو، ہمدان پر میرا سلام ہو، ہمدان پر میرا سلام ہو۔ جنگ صفین میں یہ قبیلہ ہمدان حضرت علی علیہ السلام کا بازوئے شمشیر زن تھا اور آپ نے ان کے جاں فشانیوں اور مارکہ آرائیوں کو دیکھ کر فرمایا تھا، اگر میں جنت کے دروازے کا دربان ہوتا تو قبیلہ ہمدان سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کے بعد یمن میں اسلام کی ترقی اور فروغ کی راہیں کھل گئیں۔ لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر کی گھٹائیں چھٹ گئیں۔ آفتاب ہدایت کی درخشندگیوں سے ظلم کدہ کفر میں اجالا ہو گیا۔ ہر طرف توحید کی صدائیں گونجنے لگی اور نسیم ایمان کے جھونکوں سے دل و دماغ تازہ تر ہو گیا۔ صفحہ نمبر ہے 299، عنوان ہے امارات یمن۔ حضرت علی علیہ السلام کی یک روزہ تبلیغ سے گو اہل یمن مسلمان ہو گئے، مگر ابھی اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح باخبر نہ ہوئے تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ انہیں حلال و حرام کی تعلیم دی جائے اور واجبات اور محرمات بتائے جائیں اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کے مقدمات فصیل کیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کو سر انجام دینے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو دوبارہ یمن جانے کا حکم دیا۔ اس اہم منصب کے لیے ذہن رسا، فکر بلند اور تجربہ اور مہارت کی ضرورت ناقابل انکار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذہنی اور فکری بلندی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر سرزمین حجاز سے باہر نکل کر اس طرح کام کا پہلا تجربہ تھا۔ اس لیے اس عظیم ذمہ داری کے قبول کرنے میں کچھ متردد ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی میرا سن زیادہ نہیں ہے اور اس قسم کے کاموں سے نہ سابقہ پڑا ہے اور نہ ہی تجربہ ہے، کیا کسی مشیر کار کے بغیر اس مہم کو سر کر لوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کے سینے پر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت آشنا اور زبان کو عیب و غلطی سے پاک فرما۔ یہ روایت استیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک و تردد لاحق نہیں ہوا اور یقین و خود اعتمادی کا جو جوہر میرے اندر ایسا پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اور صحابہ کبار موجود تھے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کو جوانی کی منزل میں ہونے کے باوجود امارات یمن کے لیے نامزد کیا۔ اس سلسلے میں نہ کسی سے مشورہ لیا اور نہ کسی کو کی رائے دریافت کی، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد اور وثوق تھا کہ علی اس منصب کے سزاوار ہیں اور جو کچھ انہیں سپرد کیا گیا ہے اسے باحسن اور وجوہ سے سر انجام دیں گے۔ اسی اعتماد کی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں بھی امور امت کے حل اور انصرام اور فصل و قضایا کا کام سپرد کیا اور زندگی کے بعد کے لیے بھی ان امور کی انجام دہی آپ سے متعلق کر گئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے علی، تم میرے بعد میری امت کے باہمی اختلافات کا تصفیہ کرو گے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الحکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122۔ اگر امامت، صلاۃ
کو خلافت کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے تو امارات یمن سے حضرت علی کے استحقاق خلافت پر کیوں دلیل قائم نہیں ہو سکتی، جبکہ امامت نماز اور قیادت امت دو الگ الگ چیزیں ہیں اور امارات اور خلافت کے فرائض ایک سے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تمدن کا تحفظ، مملکت کا نظام اور انضباط اور فصل قضایا ایسے امور ہیں جو امارات سے بھی وابستہ ہیں اور خلافت سے بھی، لہٰذا جسے امارات کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا اہل قرار دیا تھا اسے ہی خلافت کا اہل سمجھا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 300 اور عنوان ہے سریہ وادی ارمل۔ وادی ارمل میں کچھ لوگوں نے جمع ہو کر مدینے پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا۔ ابھی وہ منصوبہ مناسب موقع کی تلاش میں ہی تھے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوگی۔ یہ لوگ منظم اور باقاعدہ فوج کی صورت میں نہ تھے بلکہ راہزنوں اور قزاقوں کا ایک جتھا تھا جو قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرگاندہ اور منتشر کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کو علم دے کر ایک دستہ سپاہ کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھیجا۔ جب یہ دستہ وادی ارمل میں پہنچا تو وہ کمین گاہوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ادھر ادھر دیکھ بھال کی مگر ان میں سے کوئی دکھائی نہ دیا۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ سپاہ اسلام کو دیکھ کر یہاں سے چل دیے ہیں۔ مسلمان تھکے ماندے تو تھے ہی، رات بسر کرنے کے لیے وہیں پر اتر پڑے۔ دشمنوں کی طرف سے مطمئن تو تھے ہی، پڑھ کر سو رہے۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دشمن نے کمین گاہوں سے نکل کر اچانک حملہ کر دیا۔ سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ہتھیار ٹٹولے اور پھر سنبھل کر کچھ دیر لڑے مگر نتیجہ کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کی واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو علم دے کر بھیجا۔ دشمن کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اس نے فوج کو آتے دیکھا تو کمین گاہوں سے نکل کر حملہ آور ہوئے اور اس طرح تابڑ توڑ حملے کیے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ان دو ہزیمتوں کے بعد عمرو ابن عاص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں دشمن کی سرکوبی کے لیے جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش پر انہیں سردار لشکر بنا کر بھیجا مگر نتیجہ وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان پے در پے ہزیمتوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سالار لشکر بنا کر بھیجا اور ہزیمت خوردہ لوگوں کو بھی ان کی سپاہ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے تو یہ کیا کہ وہ راستہ تبدیل کر دیا جس راستے سے پہلے لوگ گئے تھے، پھر وہ دن کا قیام اور رات کا سفر اختیار کیا اور خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ ابھی سورج کی کرنوں نے پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں کو چھوا نہ تھا، ان کے سروں پر تلواریں چمکنے لگیں۔ دشمن اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مدینے کی طرف چل دیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوید فتح سن کر مدینے سے باہر استقبال کے لیے نکلے اور فتح و کامرانی پر اظہار مسرت کے بعد فرمایا، اے علی، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تمہارے بارے میں وہ کہیں گے جو عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں تو میں تمہارے بارے میں وہ بات کہتا کہ تم جدھر سے ہو کر گزرتے لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی مٹی تک اٹھا لیتے۔ یہ روایت ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے۔ اس مہم کی کامیابی حضرت علی علیہ السلام کے تدبر اور جنگی سوجھ بوجھ کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے سابقہ مہموں کی ناکامی کے وجوہ اور اسباب پر نظر کی اور وہ طریقہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں کامیابی کی صورت بآسانی نکل سکتی تھی۔ پہلی مہم نے سستی اور غفلت سے کام لیا اور دشمن کی قیام گاہ پر پہنچ کر یہ خیال نہ کیا کہ وہ یہیں آس پاس چھپے ہوں گے اور پہلے چھپنے کی جگہوں کو دیکھتے پھر سب کے سب سو نہ جاتے، بلکہ کچھ سوتے کچھ جاگتے تاکہ بر وقت دشمن کے حملے کو روک سکتے، مگر اس طرف توجہ نہ دی گئی اور آخر اس غفلت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور دوسری اور تیسری سپاہ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے وہی عام راستہ اختیار کیا جس پر دشمن کی نگاہیں برابر لگی رہتی تھیں۔
امیل المومنین نے جہاں راستہ تبدیل کیا وہاں سفر کے اوقات بھی بدل دیے اور اس وقت حملہ کیا جب دشمن مطمئن اور اس کی آنکھوں میں رات کی نیند کا خمار باقی تھا، تاکہ دشمن کے سنبھلنے سے پہلے جکڑ لیا جائے۔ اگر آپ بھی وہی طریقہ کار اختیار کرتے جو پہلے اختیار کیا جاتا رہا تھا تو پھر اس آسانی سے کامیابی نہ ہوتی۔ صفحہ نمبر ہے 302، عنوان ہے سریہ بنی توئے اور بڑی یہ سریہ بنی طے۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ غزوہ طائف کے دوران بنی ثقیف اور بنی حوازن کے بت توڑے جا چکے تھے اور مختلف قبیلوں اور علاقوں کے صنم کدے ویران ہو چکے تھے، مگر بنی طے کا بت خانہ ابھی جوں کا توں باقی تھا، جس میں فلس نام کا ایک بت ان کی عقیدت اور ارادت کا مرکز تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی منہدم کرنے کا ارادہ کیا اور ربیع الاخر 9 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کو بنی طے کی بستیوں کی طرف بھیجا تاکہ ان کے بت خانے کو مسمار کریں اور صنم پرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دیں۔ حضرت علی نے 150 انصار کی جمعیت کے ساتھ بنی طے کی بستیوں کا رخ کیا۔ بنی طے کا سردار عدی ابن حاتم لشکر اسلام کی آمد پر اپنے اہل و عیال کو لے کر شام کی طرف نکل گیا اور وہاں پناہ لے لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے محلہ آل حاتم پر حملہ کر کے ان کے بت خانے کو پیوند زمین کر دیا۔ اس بت خانے سے 3 قیمتی ذرائع اور 3 تلواریں رسوب، مخزوم اور یمانی دستیاب ہوئیں۔ ان میں سے رسوب اور مخزوم عرب کی مشہور تلواریں تھیں جنہیں حارث ابن ابی شمر نے بت خانے کی نظر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سا مال غنیمت، چند اسیر اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ مال غنیمت شرکائے مہم پر حصہ رسدی تقسیم کر دیا اور بقیہ مال غنیمت اور اسیروں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان اسیروں میں حاتم کی بیٹی صفانہ بھی تھی، جسے مسجد سے متصل جہاں کنیزیں ٹھہرائی جاتی تھیں ٹھہرایا گیا۔ انہی ایام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے ہو کر گزرے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مر چکا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، مجھ پر احسان کیجیے اور مجھے چھوڑ دیجیے، خدا آپ کو اس احسان کا بدلہ دے گا۔ فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں عدی ابن حاتم کی بہن صفانہ ہوں۔ فرمایا وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ کر چل دیا ہے، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر گزر ہوا اور اس نے رہائی کی التجا کی۔ آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے اور آگے نکل گئے۔ صفانہ کہتی ہے کہ اب مجھے رہائی سے نا امیدی ہو گئی۔ تیسرے دن جب رسول اللہ ادھر سے گزرے تو مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ 2 دفعہ میری التجا کو ٹھکرایا جا چکا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ میں پیغمبر سے رہائی کے بارے میں پھر کہوں۔ میری ہمت بندھی اور میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری قوم اور میں رسوا نہ کیجیے۔ میں بنی طے کے سردار حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ فیاض اور سخی تھا۔ قیدیوں کو چھڑانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اس کا کام تھا۔ فرمایا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ یہ اس باپ کی بیٹی ہے جو کریم اور بلند اخلاق کا مالک تھا۔ پھر صفانہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم چند دن صبر کرو، جب قابل اعتماد لوگ مل جائیں گے تو تمہیں ان کے ساتھ بحفاظت تمہارے عزیزوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ صفانہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کون تھا جس نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر سے پھر درخواست کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ ابن رسول اللہ علی ابن ابی طالب تھے۔ چند دنوں کے بعد بنی قزاعہ کا ایک قافلہ مدینہ آیا۔ صفانہ نے پیغمبر اکرم سے عرض کیا مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے لیے زاد راہ کا سر و سامان کیا اور چند پارچے دے کر اسے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے پاس شام پہنچی تو پہلے اس سے شکوہ کیا کہ تم مجھے تنہا چھوڑ کر پہلے یہاں کیوں چلے آئے، اور پھر حضرت علی کے اشارے کا جس کے نتیجے میں رہائی نصیب ہوئی تھی
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا ذکر کر کے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ، اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں ایمان لانے والوں کی صف اول میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تم ان کے قرب سے دنیاوی عز و وقار حاصل کر سکو گے۔ عدی کہتا ہے کہ مجھے یہ رائے پسند آئی اور میں مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مسجد نبوی میں حضرت کی خدمت میں باریاب ہوا تو عرض کیا کہ میں عدی ابن حاتم ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آمد پر خوش ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک ضعیفہ کے کہنے پر ٹھہر گئے اور دیر تک اس کی داد فریاد سنتے رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا آدمی جس میں ذرا سا شاہانہ رکھ رکھاؤ اور خوبو نہ ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں ان کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تو میرے لیے اپنی مسند بچھا دی اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ یہ طرز عمل بھی شاہوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ ابھی میں ذہنی طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ حضرت نے فرمایا، اے عدی، تم غنائم میں چوتھا حصہ لیتے ہو، حالانکہ تمہارے مذہب عیسوی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاید تم اس لیے اسلام سے گریزاں ہو کہ ہمارے ہاں غربت ہے اور گرد و پیش دشمنوں کی کثرت ہے، مگر یہاں بھی مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ عورتیں گھروں سے تنہو تنہا زیارت بیت اللہ کے لیے آئیں گی اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور تم سنو گے کہ بابل کے قصر ابیس مفتوح ہو کر مسلمانوں کی جولا نگاہوں کا بن گیا ہے۔ عدی نے اپنی آنکھوں سے اس خلق کے مجسم کے اخلاق و اطوار دیکھے اور دل میں اتر جانے والی باتیں سنی تو اسی وقت آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا، اور پھر امیر المومنین کے اصحاب مخلصین میں شامل ہو کر جمل اور صفین اور نہروان کے مارکوں میں آپ کے ہم رکاب رہا۔ صفحہ نمبر ہے 304، عنوان ہے غزوہ تبوک۔ شام کے ایک کاروان تجارت کے ذریعے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ قیصر روم ہرقل مدینے پر فوج کشی کر رہا ہے، اور عیسائی قبائل بنی غسان بن لخم، بنی جزام اور بنی عاملہ اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے ہیں، اور بنی غسان نے اپنی مملکت شام کو چھاونی قرار دے کر روم اور شام کی فوجوں کو جمع کر لیا ہے، اور مقدمۃ الجیش بلقاء کے حدود تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کی بنا پر مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں نے اب تک جتنی جنگیں لڑی تھیں وہ اندرون ملک تک محدود تھیں اور کسی بیرونی غنیم سے مقابلے کی نوبت نہ آئی تھی، اور یہ جنگ نہ صرف بیرون ملک لڑی جانے والی تھی بلکہ اس دور کی سب سے بڑی شہنشاہیت سے تھی جس کی فتوحات کا سلسلہ فارس تک پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو جوش اور سرگرمی کے بجائے افسردگی اور بددلی کا مظاہرہ کیا۔ اس بددلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ عرصے سے خشک سالی کے باعث پیداوار کم ہو رہی تھی، فصلیں تیار کھڑی تھیں اور کٹائی کے دنوں میں پکی ہوئی کھیتیوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو چھوڑ کر سفر جنگ پر نکلنا شاق گزرنا تھا۔ اس کے علاوہ تڑاقے کی گرمی پڑ رہی تھی، دور کا سفر اور سواریوں کی بڑی قلت تھی۔ مسلمان اس صبر آزما حالات میں جی چھوڑ بیٹھے اور جنگ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اے ایمان لانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو تو تمہارے قدم زمین میں گڑ جاتے ہیں؟ کیا آخرت کے بجائے تم اسی دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ جب تحریری آیتوں کے ذریعے مسلمانوں پر دباؤ پڑا اور انہیں قدم بڑھائے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آیا تو کچھ خوش اور کچھ مارے باندھے اس مہم پر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور کچھ جھوٹی سچی باتیں بنا کر گھروں کے گوشوں میں پڑے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور اطراف مدینہ سے مالی اور فوجی کمک لے کر 30,000 کا لشکر ترتیب دیا اور ماہ رجب کی 9 ہجری میں مدینے سے حرکت کی اور سنیۃ الوداع میں پہلا پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے گروہ کو لے کر نکلا اور سنیۃ الوداع کے نشیبی حصے میں خیمہ زن ہوا۔
مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے تو وہ اپنی جماعت سمیت واپس آ گیا۔ مسلمانوں کی اس عظیم اکثریت کے چلے جانے کے بعد ان منافقین سے جو مدینے میں رہ گئے تھے یا منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے ہی سے واپس آ رہے تھے، یہ قوی اندیشہ تھا کہ اگر سپاہ اسلام کو شکست ہوئی، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کا خیال تھا، یا سفر کی مدت طویل ہو گئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بار لوٹ لیں گے اور ان کے اہل و عیال کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی خطرہ تھا جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے یا اہل اسلام کے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینے میں تخت تاراج کریں اور اسلامی دارالسلطنت کی بنیادوں کو متزلزل کر دیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر تدبر اور دور اندیشی کا تقاضا یہ تھا کہ مدینے کے اندر ایک ایسے شخص کو نگران کے طور پر چھوڑا جائے جو بہادر، نڈر اور دشمن کے عزائم کو کچلنے پر قادر ہو۔ چنانچہ اسی ضرورت کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کو اپنے زور بازو کی دھاک عرب پر بٹھا چکے تھے، اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے تاکہ کفر اور نفاق کی طاغوتی طاقتوں کو ابھرنے کا موقع نہ ملے، اور اگر کچھ فتنہ برپا بھی کرنا چاہیں تو انہیں کچل کر رکھ دیا جائے۔ منافقین مدینہ کو حضرت کی یہ موجودگی بری طرح کھلی۔ وہ کوئی بات نہ بنا سکے تو یہ کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار خاطر سمجھتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے۔ حضرت علی جو کفار کو پہم شکست دیتے چلے آ رہے تھے، اس غزوے میں اپنی عدم شمولیت کو محسوس تو کر ہی رہے تھے۔ جب منافقین کی زبان سے یہ تنزیہ بات سنی تو آپ سے رہا نہ گیا، فوراً ہتھیار سجے اور لشکر کے عقب میں چل دیے اور مدینے سے کچھ فاصلے پر وادی جرف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیسے آئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بار خاطر سمجھتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی مجھ پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں۔ میں تمہیں مدینہ اس لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ اس کا نظم و ضبط میرے یا تمہارے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا، اور تم میرے اہل بیت اور میری امت میں میرے جانشین اور قائم و مقام ہو۔ کیا تم اس پر راضی نہ ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ نوید سن کر خوش مدینہ واپس چلے گئے اور پیغمبر اکرم لشکر کو لے کر سرحد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس راہ میں قوم و سمود کی ویران بستیاں پڑتی تھیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر پہنچے تو لشکر والوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں کے کنوؤں سے پانی نہ لیں اور نہ اس سے وضو کریں اور نہ کھانے پینے کے کام میں لائیں، اور جب وہاں کے کھنڈوروں پر نظر پڑی تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور سواری کو مہمیز کر کے تیزی سے آگے نکل گئے۔ دوسرے دن مسلمانوں کے پاس پانی نہ رہا تو انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں پانی لینے سے منع کیا تھا، اب اس صحرائے بے آب میں پانی کہاں سے آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے ختم ہوتے ہی افق پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ لشکر والوں نے پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ یہ خشک اور بے آب صحراؤں کا طویل سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ 15-20 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آتی تھی جس پر باری باری سوار ہوتے اور زیادہ مسافت پیادہ پا طے کرتے۔ پیٹ بھرنے کے لیے سوکھے ٹکڑے میسر نہ تھے اور پانی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ ان صحبتوں کو جو لوگ برداشت نہ کر سکتے وہ واپس چلے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جانے والوں کی اطلاع دی جاتی تو فرماتے، اگر ان میں بھلائی ہوگی تو پلٹ آئیں گے، اور اگر نہیں تو ہمارے سر سے بوجھ اترا۔ حضرت ابو ذر غفاری اونٹ کے خستہ ہو جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر بھی گئے۔ آپ نے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر ان میں نیکی کا جذبہ ہوگا تو وہ تم سے آ کر مل جائیں گے۔ ادھر حضرت ابو ذر نے جب یہ دیکھا کہ اونٹ چلنے سے رہ گیا ہے تو انہوں نے اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور پیادہ پا چل دیے۔
لشکر کے کچھ آدمیوں نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو کہا یہ کون ہو سکتا ہے جو اکیلا چلا رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ابو ذر ہوں گے۔ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا ہاں یا رسول اللہ ابو ذر ہی ہیں۔ فرمایا خدا ابو ذر پر رحم کرے، وہ اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے مریں گے اور اکیلے ہی قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 پر موجود ہے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں پہنچا تو وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ کچھ دور دور تک نہ رومی عساکر نظر آئے اور نہ ایسے آثار دکھائی دیے جن سے دشمن کے جنگی عزائم کی نشاندہی ہوتی۔ پیغمبر نے 20 دن وہاں قیام کیا مگر کسی سمت سے فوجوں کی نقل و حرکت کی خبر نہ آئی، اور شامی تجار کی پھیلائی ہوئی خبر بے حقیقت اور ان کی غلط خیالی اور غلط فہمی کا نتیجہ ثابت ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف اور جوانب کے سرداروں کے پاس وفود بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دے کر اسلامی رعایا میں داخل ہوں۔ ایلیا کا سردار یوحنا ابن روبا حضرت کے آنے کی خبر سن کر فوراً حاضر ہو گیا اور 300 دینار جزیے پر اس نے مصالحت کر لی۔ اسی طرح جرابہ، عزرہ اور مختنہ کے عیسائی جزیے پر راضی ہو گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان نامے حاصل کر لیے۔ دوامت الجندل کے حاکم عقیدر ابن عبد الملک کو اسیر کر کے لایا گیا اور آخر اس نے بھی جزیہ قبول کر کے رہائی حاصل کر لی۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو لشکر کو واپس مدینہ جانے کا حکم دے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لشکر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور مدینہ کی راس لی۔ مدینہ و تبوک کی گزرگاہوں میں ایک وادی پڑتی تھی جس کا نام مشقق تھا۔ یہاں ایک چشمہ تھا جس سے پانی کم مقدار میں رستا تھا۔ حضرت نے حکم دیا کہ جو لوگ وادی مشقق میں ہم سے پہلے پہنچے وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے پانی نہ پئیں، مگر چند آدمی جو پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے تمام پانی جو رس کر جھری میں پہنچ چکا تھا ختم کر ڈالا۔ جب پیغمبر وہاں آئے تو دیکھا کہ گڑھا خالی پڑا ہے۔ پوچھا کہ یہاں پہلے کون آیا تھا؟ لوگوں نے پہلے آنے والوں کے نام لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ جب تک ہم نہ آئیں اس میں سے پانی نہ لیں۔ علامہ طبری لکھتے ہیں پھر رسول اللہ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بددعا دی۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 پہ موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس رستے ہوئے پانی کے نیچے اوک کی صورت میں پھیلا دیا۔ جب ہاتھوں میں پانی بھر گیا تو دعا پڑھ کر اسی پہ انڈیل دیا۔ دعا نے اپنا اثر دکھایا، زمین کے بندھن ٹوٹ پڑے، پانی جوش مارتا ہوا پھوٹ نکلا اور خشک لبوں کی سیرابی کا سامان ہو گیا۔ اس واپسی کے موقع پر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ جب پیغمبر اکرم عقبہ ذی فتق کے قریب پہنچے تو اس خیال سے کہ پہاڑیوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرنے والا راستہ پرپیچ، تنگ اور انتہائی خطرناک ہے۔ اگر سواری دوسری سواریوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھی تو رات کے اندھیرے میں کسی گڑھے میں گرنے کا قوی اندیشہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص اس گھاٹی پر سے نہ گزرے جب تک رسول اللہ کی سواری گزر نہ جائے، مگر کچھ لوگوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ حضرت کی سواری کو بھڑکا دیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقے پر سوار، حذیفہ ابن یمان مہار تھامے اور عمار ابن یاسر پیچھے سے ہانکتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ بجلی کے کوندے میں 12 سوار دکھائی دیے جو چہروں پر نقاب ڈالے گھاٹی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ حذیفہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر متوجہ کیا۔ آپ نے ان لوگوں کو ڈپٹا اور حذیفہ اور عمار نے ان کے اونٹوں کو مار پیٹ کر انہیں بھگا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا کہ تم نے پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے؟ حذیفہ نے عرض کیا میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور ہمیشہ منافق رہیں گے۔ یہ اسی ارادے سے آئے تھے کہ میری سواری کو بھڑکائیں اور اس طرح میرا خاتمہ کر دیں۔ پھر آپ نے حذیفہ کو ایک ایک کا نام بتایا اور انہیں تاکید کی کہ ان ناموں کو پردہ اخفا میں رکھیں، مگر اس تاکید کے باوجود بعض لوگوں کے نام چھپ نہ سکے اور موقع ظاہر ہوتے رہے۔
چنانچہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان سے فرمایا، تمہیں وہ دن یاد ہوگا جب کچھ لوگ گھاٹی میں رسول اللہ کے ناقے کو بھڑکانے کے لیے جمع ہوئے تھے، جو تعداد میں 12 تھے اور ان میں ایک ابو سفیان بھی تھا۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو کچھ بدبطن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے تاکہ بیمار اور لاچار جو بارش اور سردی کے دنوں میں دور نہیں جا سکتے وہاں نماز پڑھ لیا کریں، آپ وہاں چل کر نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت آمادہ سفر ہوں، کسی دوسرے موقع پر دیکھا جائے گا۔ جب آپ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر مدینے کے قریب مقام ذی آوان میں پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ بھی منافق ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے اور مومنوں میں پھوٹ ڈلوانے کی غرض سے مسجد کی بنیاد ڈالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن وخشم اور مان ابن عدی کو حکم دیا کہ فوراً اس نو تعمیر مسجد کو گرا کر نذر آتش کر دیں، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ چنانچہ اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ یہ مہم مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ جھلسا دینے والی گرمی میں باغوں کے رسیدہ پھلوں اور لہلاتے کھیتوں کی پیداوار کو چھوڑ کر ریگزاروں اور تپتے صحراؤں میں راہ پیما ہونا آسان مرحلہ نہ تھا۔ اس مرحلے میں وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے تھے جو آخرت کی سرخوئی پر دنیا کی ہر نعمت اور ہر راحت کو قربان کر سکتے ہوں، اور وہ لوگ جو دنیاوی مفاد کی خاطر یا اسلام کی صدفت و شوکت سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے تھے، ان سے یہ توقع ہی بے سود تھی کہ وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان جوکھوں میں ڈالیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر منافقوں نے اپنی باطنی انات کا ثبوت دیا، ہیلے بہانے کر کے گھروں میں پڑے رہے اور دوسروں کی ہمت شکنی کرتے رہے۔ اب تک وہ اپنے کفر کو نفاق کی دبیس تہوں میں چھپاتے رہے تھے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے تھے، مگر اس موقع پر ان کی ہیلہ تراشیوں اور ریشہ داوانیوں نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کر دیا اور ان کی دلی حالت اور اندرونی کیفیت بے نقاب ہو گئی۔ اسی بنا پر اس مہم کو غزوہ فازہ فے الف ضاد حلوے والی ہے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی قلعی کھل گئی اور انہیں فضیحت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس موقع پر اپنے نفاق کو مخفی بھی رکھنا چاہتے تو مخفی نہ رکھ سکتے تھے، کیونکہ نفاق اسی صورت میں چھپا رہ سکتا ہے جب گھروں کو خیر آباد کہہ کر نکل کھڑے ہوتے اور دشمن کی کثرت اور قوت سے آنکھ بند کر کے چل پڑتے، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ ایمان نہ ہو تو دین کی خاطر اس قسم کے خطرات کی طرف قدم بڑھا نہیں کرتا، اگرچہ وہ بعض مصلحت کے پیش نظر جنگوں میں شریک ہوتے رہے تھے، مگر جان کا خطرہ نظر آتا تھا تو بھاگ کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں وطن سے کوسوں دور جانے کی وجہ سے روب ضرر ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، اور پھر اس لیے بھی انہیں اپنے اصلی روپ میں سامنے آنا پڑا کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسلمان ہزیمت اٹھائے بغیر نہیں رہیں گے، کیونکہ اب مقابلہ یہاں کے منتشر اور پرگاندہ لوگوں سے نہیں بلکہ روم ایسی عظیم سلطنت سے ہے جن کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جن کی شکست آنکھوں کے سامنے ہے، اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالا جائے؟ اس لیے کہ انسان خطرہ مول لینے کے لیے اسی صورت میں تیار ہوتا ہے جب اسے دنیاوی فوائد نظر آتے ہوں، یا اسے ایمان کا سہارا ہو، اور جب کوئی فائدہ بھی نظر نہ آتا ہو اور ایمان سے بھی تہی دامہ ہو تو مخلص مسلمین میں شمار ہونے کی خاطر جان کا خطرہ کیوں مول لے؟ یہ لوگ اگرچہ رسول اللہ کی مصابہت میں رہے، مگر دل میں نفاق لے کے رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ جانا مفید نہیں ہو سکتا۔ جب تک زبان سے نکلی ہوئی صدا دل کی آواز سے ہم آہنگ نہ ہو اور دل کی آواز کا اثر عمل و کردار سے ظاہر نہ ہو۔ اکبر الہ آبادی نے سچ کہا ہے کہ آمنو میں تو سب سے آگے ہیں، عمل الصالحات مشکل ہے۔ غزوہ تبوک ہی ایسا غزوہ ہے جس میں
دفعات بدر و حنین علی مرتضیٰ شریک نہیں ہوئے، مگر یہ عدم شرکت جنگ سے جی چرانے اور جہاد سے پہلو توہی کرنے کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ حکم رسول ہی یہ تھا کہ آپ مدینے میں قیام فرما رہیں، ریاست کا نظم اور نسق سنبھالیں اور ان تمام فرائض کا انجام دیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں خود ان پر عائد ہوتے تھے۔ یہ بھی جہاد کی طرح کا ایک فریضہ تھا جسے آپ نے پوری فرض شناسی کے ساتھ انجام دیا اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نظم و ضبط برقرار رکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے یا مہم پر تشریف لے جاتے تو کسی نہ کسی کو مدینے کا نگران مقرر کر جاتے تھے اور اسے ایک عام والی اور عامل کی حیثیت دی جاتی تھی، مگر اس تقرری کی نوعیت عام حکام اور کی تقرری سے جداگانہ تھی۔ چنانچہ اسی جداگانہ حیثیت کو واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری منزلت میرے نزدیک وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، اور ہارون کی منزلت یہ تھی کہ وہ موسیٰ کے وزیر، قوت بازو نبوت میں شریک کار اور خلیفہ اور جانشین تھے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی دعا کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے میری پشت قوی کر اور اسے میرے کاموں میں شریک بنا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مثیل ہارون قرار دے کر یہ ظاہر کر دیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر اور خلیفہ تھے، اسی طرح علی میرے وزیر اور خلیفہ ہیں اور ان تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر ہارون فائز تھے، اور چونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے اس لیے کہا کہ نبوت کا استثناء کر دیا۔ جب با استثناء نبوت تمام مدارج اور خصائص میں حضرت کو مثیل ہارون قرار دیا گیا تو پھر ان کے علاوہ کسی اور کو مثیل موسیٰ کا وارث و جانشین تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو طور پر جاتے وقت اپنا نائب بنایا تھا، جو ایک محدود عرصے کے لیے وقتی اور ہنگامی نیابت تھی، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی نیابت بھی وقتی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کسی اور کو نائب کیوں نہ بنا گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ انتخاب حضرت موسیٰ کی اہلیت اور امت پر برتری کی بنا پر تھا اور انہی سے اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال نہ کر جاتے تو وہی ان کے خلیفہ اور جانشین ہوتے، اس لیے کہ جو زندگی میں اپنے کو نیابت اور قائم مقامی کا اہل ثابت کر چکا ہو، اگر وہ زندہ رہتا تو کسی کو اس کی نیابت کی تسلیم کرنے میں عذر نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی نیابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے وابستہ نہ تھی، اسے وقتی اور عارضی کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر یہ نیابت وقتی اور ہنگامی ہوتی تو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس جملے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی کے بعد کے لیے بھی نامزد قرار دیا تھا۔